دینی تقریروں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے لیے YouTube پر ٹائپ کریں منصور MANSOOR اسپیس احمد AHMED اسپیس مدنی MADANI سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق انا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ ہمارے درمیان پیش کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ کیوں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے؟ چونکہ اس کے بعد یہ پیغام پہنچانے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہم تک اور آپ تک پہنچ چکا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، کس راستے پر چلنے میں کامیابی ہے اور کس راستے پر چلنے میں ناکامی اور خسارہ اور نقصان ہے۔ ان ساری چیزوں کی تفصیل ہم اور آپ سب کو ہی جانتے ہیں۔ ہر وہ مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جس طرح سے ہم اور آپ دنیا میں رہ کر کے اپنے کاروبار کا حساب و کتاب رکھتے ہیں، ہر شخص چاہے وہ چھوٹا کاروبار کر رہا ہو یا بڑا کاروبار کر رہا ہو، چھوٹی آمدنی کا آدمی ہو یا بڑی آمدنی کا، ہر شخص اپنا ایک حساب و کتاب رکھتا ہے، اور اس حساب و کتاب کی ترتیب کے لیے اس کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے، ایک دفتر ہوتا ہے۔ وہ رجسٹر کیوں رکھتا ہے؟ وہ دفتر کیوں رکھتا ہے؟ وہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ جب ہم بھول جائیں تو ہم اس رجسٹر کی طرف، اس دفتر کی طرف، اس کاپی کو دیکھ کر کے اپنا حساب و کتاب صحیح کر لیا کریں۔ ہمارا نفع ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ اس چیز کو بتلا دیا ہے کہ موت کے وقت ہی، جب انسان کو موت آنے والی ہوتی ہے، اسی وقت ہر انسان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ اس دنیا کو ایک نیک بخت انسان کی حیثیت سے چھوڑ رہا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، یا وہ اس دنیا سے وہ آدمی ایک بدبخت آدمی کی شکل میں، حیثیت میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے۔
اور اس کے بعد اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ موت سے لے کر روز حشر تک اس کی ایک معزز مہمان کی طرح سے مہمان نوازی ہوگی، یا موت سے لے کر کے روز حشر تک ایک مجرم کا جیسا برتاؤ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ قرآن مقدس اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ موت کے وقت ہر انسان پر یہ چیز واضح ہو جائے گا۔ اب وہ شخص جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے، لیکن جو رخصت ہو رہا ہے اس کو سب پتہ چل جا رہا ہے۔ ایسا شخص جو نیک بخت ہے، نیک ہے، صالح ہے، وہ جلدی کرتا ہے، کاش کتنی جلدی ہمیں یہاں سے ختم کر دیا جائے، مجھے لے جایا جائے، چونکہ اس کے سامنے ایسے فرشتے ہوتے ہیں، ایسے آثار، ایسی نشانیاں، ایسی علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ شخص جو بدبخت ہوتا ہے، غیر صالح ہوتا ہے، کافر، مشرک، منافق ہوتا ہے، اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اور وہ خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ناخوش ہوتا ہے۔ محترم حضرات، دنیا میں بسنے والے ہر شخص کے لیے ایک اعمال نامہ ہے۔ جتنے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ہر شخص کے لیے، جس طرح سے ہم اور آپ اپنے کاروبار کے لیے رجسٹر اور دفتر اور کاپیاں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے اعمال نامہ رکھا ہے۔ کیا ہے وہ اعمال نامہ؟ اس میں ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کا اپنا ہو یا دوسرے کا ہو، آپ سے جس چیز کا بھی تعلق ہے، ساری چیزیں اس میں لکھی جاتی ہیں۔ اس اعمال نامہ میں، اس دفتر میں ساری چیزیں درج کی جاتی ہیں۔ اور روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اعمال نامہ اس بندہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تاکہ تم اس کو پڑھو، تم یہ جان لو کہ تم پیچھے کیا کر کے آئے ہو، اور جب تم وہاں تھے تو تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا تھا، تم نے کیا کیا تھا، کیا کر رہے تھے۔ یہ دفتر، یہ رجسٹر، یہ اعمال نامہ اللہ تبارک و تعالی تیار کرواتا ہے تاکہ اس وقت بندے کو دے دیا جائے۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب، اعمال نامہ ہمارا، جو اعمال نامہ ہمیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب، ینطق علیکم بالحق، جو تمہارے بارے میں سچ سچ بولتی ہے۔ اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں کیا گیا ہے، اس میں کچھ بڑھایا نہیں گیا ہے، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو تم نے نہ کیا ہو اور اس کو لکھ دیا گیا ہو، اور یا تم نے کیا ہو اور اس کو چھوڑ دیا گیا، نہیں، ینطق علیکم بالحق انا کننا نستنسخ بما کنتم تعملون، ہم اس کو لکھواتے تھے، درج کرواتے تھے، جو کچھ دنیا میں تم کرتے رہتے تھے ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ اعمال نامہ اس وقت بندے کے سامنے اٹھا کر کے پیش کر دے گا۔ اب آپ نے یہ جان لیا کہ اعمال نامہ ہر بندے کو دیا جائے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب اعمال نامہ میں اچھائیاں اور برائیاں دونوں لکھی جائیں گی، اور کبھی ہو سکتا ہے اچھائیاں زیادہ ہوں اور ہو سکتا ہے برائیاں زیادہ ہوں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتلا دیا ہے کہ وہ لوگ جن کا اعمال نامہ، جن کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اور جن کے نام اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اعمال نامے، وہ نام اعمال اگر نیکیاں اس وقت زیادہ ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی نیکیوں کو زیادہ کرے،
اگر اس وقت نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ خوشگوار زندگی گزارے گا، عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، خوشحالی کی زندگی گزارے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ جو کچھ اس نے دنیا میں تکلیف پریشانی دیکھی ہوگی ساری چیزوں کو بھول جائے، فہو فی عیشۃ راضیہ، خوشگوار زندگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس کے نام اعمال میں برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اگر نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا اٹھ گیا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، برائیاں زیادہ ہو گئیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ ہاویہ تیار کیا ہے۔ ہاویہ جہنم کو تیار کیا ہے، یعنی ایسے شخص کے لیے عیش و عشرت نہیں، ایسے شخص کے لیے آرام نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے خوشگوار زندگی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوشگوار زندگی دنیا میں گزار کے آ چکا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اس بات کو جان لیا کہ ہر بندہ کے لیے اعمال نامہ ہے، ایک دفتر ہے جس میں اس کے سارے اعمال لکھے جاتے ہیں، چاہے اچھائیوں کے ہوں یا برائیوں کے ہوں۔ یہ بھی ہم نے جان لیا کہ اگر ہمارے اعمال نامے میں اچھائیاں زیادہ ہیں تو قیامت کے دن وہ جنت میں داخل ہوگا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ اور یہ بھی ہم نے جان لیا کہ اگر برائیاں زیادہ ہیں تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ لیکن میں ایک بات یہاں پر اور آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود ایک شخص خوش فہمی کا شکار رہتا ہے، حسن ظن پر چلتا رہتا ہے کہ نہیں، میں تو مسلمان ہوں، میرا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، میرے آبا و اجداد یہ تھے اور یہ تھے اور یہ تھے وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جو کچھ بھی میں نے کر لیا ہے، جیسا بھی ہم نے کر لیا ہے، وہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہی کے لیے ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو اس طرح سے عمل کرنے کے لیے نہیں کہا۔ ہمیں عمل بھی کرنا ہے، مثال کے طور پر ہمیں عبادت کرنی ہے۔ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ لیکن تمام عبادتوں کا طریقہ کس کا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم روزہ اپنے حساب سے رکھیں، نماز اپنے حساب سے پڑھیں، قربانی اپنے حساب سے کریں، حج اپنے حساب سے کریں وغیرہ وغیرہ، تو کیا ایسا شخص حسن ظن لے کر کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم حسن ظن پر کام نہ کریں، بلکہ اس چیز پر کام کریں، اس چیز پر عمل کریں جو کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ کیوں؟ اس دن نقصان ہو سکتا ہے۔ جب اعمال نامہ ملے گا تو اس وقت ہم پڑھ کر کے گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ایسے لوگوں کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کھینچا اور فرمایا کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ کہہ دیجئے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، تم کہو تو میں بتلا دوں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے اعمال نامے کی بات ہو رہی ہے، اعمال نامہ ہمارا دیکھا جائے گا کہ نیکیاں زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، برابر ہے، یا نیکیاں ہی نیکیاں ہیں یا برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ یہ کون دیکھے گا؟ اللہ رب العزت دیکھے گا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے، کہو تو میں بتلا دوں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے زیادہ نقصان اور خسارے میں کون ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سوال کیا کہ کہو تو میں بتلا دوں، اپنے نبی سے کہہ رہا کہ پوچھو ان سے کہ یہ کہیں تو بتلا دو۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اپنے قد و کاوش کو، اپنی محنت کو دنیا ہی کی زندگی میں رائگاں اور بیکار کر دیا۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا،
لیکن ان کا گمان کیا ہے؟ ان کا گمان یہ ہے کہ ہم بہت نیک عمل کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کے عمل کرنے کا دخل نہیں ہے، آپ کا عمل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تب ہمارے اعمال نامے میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، ورنہ پلڑا بھاری نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اور ہلکا ہوتا چلا جائے گا، وہ پلڑا جو پلڑا ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل کرنے والا۔ دینی بھائیوں اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حسن ظن میں رہ کر کے ہر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ عمل یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ اس کے بعد ہم جب عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، بات چل رہی ہے اعمال نامے کی، اعمال نامہ لکھتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مستوی علی العرش ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر چیز سے واقف ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے، ہمارے متعلق علم بھی رکھتا ہے، جانکاری بھی رکھتا ہے۔ کیا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے؟ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونے کے باوجود شریعت اسلامیہ نے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کے لیے دو فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، جسے ہم اور آپ کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین ہمارے اور آپ کے ایک ایک چیز کو لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں دو لکھنے والے موجود ہیں، ایک آدمی کے پیچھے دو فرشتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کی جانکاری ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں تمہارے دو فرشتے موجود ہیں۔ اور فرشتے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی حرف تمہاری زبان سے نہیں نکلتا ہے، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوتا ہے جس کو وہ لکھ نہ لیتے ہوں، یعنی یہ کہ ساری چیزوں کو وہ لکھ لیتے ہیں۔ یہ ایسے فرشتے ہیں، یہ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے کہ تمہارا کام ہے میرے اس بندے کے نیکیوں اور برائیوں کو لکھنے کا، وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اس دنیا پر غور کریں، سی آئی ڈی ایک قوم ہوتی ہے، سی آئی ڈی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جانکاری حاصل کرنا، کسی کے بارے میں معلومات لینا، اور اس سی آئی ڈی کے پاس ایک مخبر ہوتا ہے۔ مخبر جس آدمی کے یا جس مجرم کے بارے میں اس کو بتلایا جاتا ہے، مخبر کو، وہ مخبر ساری چیزوں پر، اس کے حرکات و سکنات پہ نظر رکھے رہتا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، کیا خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ یہ مخبر ہے، سی آئی ڈی کا مخبر ہے، خبر دینے والا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جن فرشتوں کو متعین کیا ہے، وہ فرشتے ایسی صفت کے نہیں ہیں، چونکہ وہ مخبر صرف اس چیز کو بتلا سکتا ہے کہ وہ مجرم یا وہ شخص کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، اندر کی بات وہ نہیں بتلا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو دو فرشتے کرامن کاتبین ہر شخص کے اوپر متعین کیے ہیں، ہم اور آپ اگر اپنے دل میں بھی کسی چیز کے متعلق غلط سوچتے ہیں تو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اچھا سوچتے ہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مخبر نہیں ہے جو حرکات کو دیکھ کر کے لکھے، یہ وہ مخبر ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو ہمارے دلوں کی بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے دفتر میں لکھ دیتا ہے۔ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور یہ مجرم، یہ کافر، یہ مشرک اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر کہ ہمارے دل کی بات کیسے آ گئی، یہ تو ہم نے کسی سے کہا نہیں تھا، یہ تو کسی نے کرتے ہوئے دیکھا بھی نہیں تھا، یہ اس رجسٹر میں کیسے آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے سورۃ الکہف میں۔
وقالوا یا ویلتنا، وہ کہیں گے، وہ مجرم وہ کہیں گے ہائے میری بدنصیبی، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جب یہی نام اعمال جس کی بات میں کر رہا ہوں، یہی اعمال نامے، میرے بھائی اور دوستو، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ رجسٹر، وہ اعمال نامہ ایسا ہوگا کہ ہماری ساری چیزیں اس میں درج ہوں گی۔ وہ مجرم کہے گا یا ویلتنا، ہائے ہماری بدنصیبی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس رجسٹر کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے چھوٹی اور بڑی ساری چیزوں کو درج کر رکھا ہے، اس نے تو کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں۔ یہ ہے اعمال نامہ، اس کو اعمال نامہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم اور آپ اس خوش فہمی کی شکار نہ رہیں کہ فلاں کام ہم نے کر لیا کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے سامنے اس وقت پیش کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اعمال نامہ حاضر ہوگا، اب اعمال نامہ تقسیم ہونے کا وقت آئے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے، خوش نصیب لوگ، جنہوں نے دنیا میں بہت ساری مشقتیں برداشت کی ہوں گی، تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، ان کی نافرمانی نہیں کی ہوگی۔ وہ لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہی اعمال نامہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، وہی اعمال نامہ جس میں ہماری چھوٹی بڑی اچھائیاں برائیاں ساری چیزیں موجود، وہی اعمال نامہ۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ ان کے اللہ تبارک و تعالی وہ اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں عطا کرے گا۔ وہ بہت خوش ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں سے بنائے۔ بہت خوش ہوں گے، خوشی خوشی اپنے اعمال نامہ کو لیں گے، اس رجسٹر کو لیں گے، اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، کہیں گے یہ میرا اعمال نامہ ہے، دیکھو تو ذرا، میں اپنے رب پر یقین رکھتا تھا، جو ہمارے رب نے مجھے حکم دیا تھا، میں اس کے حکم کی تعمیل کرتا تھا، مجھے یقین تھا کہ میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا، اور کیوں نہ خوش ہو، کیوں نہ خوش ہو۔ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی کا رزلٹ اس کے سامنے، کامیابی کا رزلٹ، نتیجہ اس کے سامنے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، سامنے سے سیدھے ہاتھ میں پیش کیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، وہ کہے گا لو پڑھ لو میرے نام اعمال کو، چونکہ وہ خوش ہوگا، اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، لو پڑھ لو میرے نام اعمال کو، پڑھ لو میرا رزلٹ۔ 100 سالہ زندگی گزار کے میں آیا ہوں، ایسی ایسی پریشانیاں سہ کر کے آیا ہوں، لیکن میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی تھی، میں نے اپنے رسول کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، پڑھ لو میرے نام اعمال کو۔ اور کیا کہے گا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین تھا کہ مجھے یہ میرا اعمال نامہ، یہ میرا حساب، یہ میرا رزلٹ، یہ میرا نتیجہ مجھے ملے گا، چونکہ میں نے ایسا ہی عمل کیا تھا۔ مجھے یقین تھا میرا رب ظالم نہیں ہے، عدل والا ہے، اس نے عدل سے کام لیا ہے، چونکہ وہ ظالم نہیں ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا اعمال نامہ مجھے ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، خوشگوار زندگی ان کو نصیب کر دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ کون سی زندگی؟ وہ زندگی کہ اب اس کے بعد اس کو یہ نہیں دیکھنا ہے
کہ میں 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، 100 سال کا ہو گیا، نہیں. جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کا رزلٹ اس کو مل چکا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. اونچے بلند باغات میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، ایسی ویسی جگہوں پر نہیں ہوں گے. اونچی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی بلند جنت میں ان کے لیے مقام متعین کر دے گا. قطوفها دانیہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کسی کو اس سے محروم نہ کرے. قطوفها دانیہ. وہ خوشگوار زندگی تو گزار ہی رہے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے پھل فروٹس ان کے سامنے لٹک رہے ہوں گے، گچھے. جب دل میں جو چیز آئی گچھا آ کر کے ان کے سامنے ہو گیا. قطوفها دانیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا ان کو؟ کیا جنت میں داخل کر دیا، پانی کا انتظام نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، رہنے کا انتظام نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے تمہیں آگ میں نہیں جلاؤں گا، جنت میں ٹہلتے گھومتے رہو؟ ان ساری چیزوں کا بھی انتظام کرے گا، ان نعمتوں کا انتظام کر کے، اور کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو موج اور مستی کرو. کیوں؟ امتحان میں تم پاس ہو چکے ہو. جو زندگی تمہاری امتحان کے لیے میں نے عطا کی تھی، اس زندگی میں تم کامیاب ہو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اب تمہارا کوئی امتحان نہیں ہے، پاس ہو چکے ہو. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو آزادی دے دے گا، عیش و عشرت کی زندگی جنت میں گزار رہے ہوں گے. جہنم کے کنارے انہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. میرے بھائی اور دوستو، اعمال نامہ کس ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں. لیکن یہ وقت کون سا ہوگا؟ یہ کون سا وقت ہوگا؟ یہ وہ وقت ہوگا میرے بھائی اور دوست، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یہ وہ وقت ہوگا. آج اور کل ہم دیکھیں، آج ہمارے بہت سارے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات دے رکھے نہیں دے رکھے. ہم اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا لباس الگ الگ ہے یا نہیں؟ کوئی پینٹ شرٹ پہن رکھا ہے، کوئی کرتا پہن رکھا ہے، کوئی کچھ پہن رکھا ہے، کوئی کچھ یہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ چاہیں پینٹ شرٹ پہنیں، آپ چاہیں کرتا پہنیں، آپ چاہیں ٹوپی لگائیں چاہے ٹوپی نہ لگائیں، آپ نے جس نے چاہا ہوگا کھا پی کے آئے ہوں گے، جس نے چاہا ہوگا آپ جا کر کے. یہ آپ کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں؟ لیکن قیامت کا دن ہوگا جب اعمال نامہ بٹ رہا ہوگا، کسی شخص کو کسی شخص کے بارے میں کسی چیز کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ. اس دن فیصلہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یہ ہمیں اور آپ کو جو اختیار دیا گیا ہے، ہماری اور آپ کی آزمائش ہے، امتحان ہے. کوئی ہمیں فجر میں جگانے نہیں آ رہا ہے، اوپر سے آواز نہیں آ رہی ہے اٹھو فجر کی نماز پڑھو. ہمیں اختیار ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں میں نے اللہ پر احسان کیا. پورے ہفتے غائب، اگر جمعہ پڑھ لیا ہے تو اللہ پر احسان. کوئی آ رہا ہے کہنے کے لیے؟ اختیار ہے ہمیں اور آپ کو. یہ اختیار کیوں دیا ہے؟ آزمائش، امتحان. ٹھیک ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا، آنکھ دیا، کان دیا، ناک دیا، پیر دیا، یہ دیا، ساری نعمتیں دی. اب تم میرے لیے کیا کر رہے ہو؟ یہ امتحان ہے. لیکن اس وقت والامر یومئذ للہ، پورا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ صرف اور صرف رب کائنات کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ وہی گھڑی ہے، یہ وہی گھڑی ہے جس کے بارے میں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا، لا املک لکم من اللہ شیئا. اس دن میں تم لوگوں کے لیے کسی چیز کا اللہ تبارک و تعالی سے مالک نہیں ہوں گا. اور بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو آگاہ کر کے کہا تھا، انقذوا انفسکم من النار،
تم لوگ اپنے اپنے نفسوں کو خود اپنے نفسوں کو خود آگ سے بچاؤ. واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کی قسم میں تم لوگوں کو اس آگ سے ذرہ برابر نہیں بچا پاؤں گا. یہ وہ دن ہوگا میرے بھائیو اور دوستو، یہ وہ دن ہوگا جب اعمال نامہ تقسیم ہو رہا ہوگا، جب اعمال نامے ہاتھ میں جا رہے ہوں گے. یہ وہی وقت ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال نامے تقسیم کر رہا ہوگا. جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے مل گئے وہ خوش خرم ہوں گے، اپنے اہل و عیال اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچیں گے. آؤ مقرؤ کتابیا، لو پڑھ لو میرے نام اعمال کو. میں جانتا تھا میرا رب میرے ساتھ ظلم نہیں کرے گا کیونکہ میرا رب ظالم نہیں ہے. آؤ مقرؤ کتابیا. اے کاش ہم سب انہی میں سے ہوں کہ قیامت کا دن ہو، روز محشر ہو اور میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ لو پڑھ لو میرے اعمال نامے کو. میرے بھائی اور دوست، کہنے کا مطلب یہ کہ یہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس زندگی کو موج اور مستی کی زندگی بنا دیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا ہی کیا ہے موج اور مستی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاریں. کوئی پابندی ہمارے اوپر نہیں، کوئی قید ہمارے اوپر نہیں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا موج اور مستی کے لیے ہے. ان کا نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا، سامنے سے نہیں، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. پریشان ہو جائیں گے. اس وقت عقل ٹھکانے آئے گی کہ 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی میں نے کیسے گزاری ہے، کیا ہم نے صحیح راستے پر اپنی زندگی گزاری ہے یا میرا راستہ غلط تھا. چونکہ جیسے ہی اعمال نامہ پیچھے سے الٹے ہاتھ میں دیا گیا، رزلٹ ان کا بھی آؤٹ ہو چکا ہوگا. پریشان ہو جائیں گے. یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ قرآن کا خیال کیا ہوگا، نہ حدیث کا خیال کیا ہوگا، نہ اللہ کا خیال کیا ہوگا، نہ رسول اللہ کا، کسی کا کوئی خیال کیے بغیر اپنی زندگی موج اور مستی کی گزارتے رہے ہوں گے. میرے بھائی اور دوستو، ایسے لوگوں کا اعمال نامہ ان کے الٹے ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. پریشان ہو جائیں گے وہ لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. وہ لوگ جن کا نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُول، وہ کہے گا، جو دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند بن رہا تھا، مال و دولت کا ریل و پیل تھا، اس کی ہوشیاری کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا. فَيَقُول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش مجھے میرا یہ اعمال نامہ نہ دیا گیا. کیا فائدہ ہوا؟ وہ چیخے گا، چلائے گا، پریشان ہوگا، پاگل مجنون ہو جائے گا. یا لیتنی لم اوت کتابیا. لیکن یہ کہنے سے کوئی کام بنے گا کیا؟ اعمال نامہ تو بنایا ہی گیا حساب و کتاب کے لیے. وہ تو ہے ہی کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا اچھائیاں کی ہیں، کیا برائیاں کی. یہ چیخنے سے چلانے سے کام بنے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا. اور کیا کہے گا؟ ولم ادر ما حسابیہ، نہ مجھے میرا نام اعمال دیا جاتا، نہ میں یہ جانتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے. یہ کارستانیاں جو میں کر کے آیا ہوں، مجھے نہیں نہ پتا چلتا کہ میں نے کیا گل کھلائے تھے دنیا میں. ولم ادر ما حسابیہ. لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل باقی رہے گا؟ میرے بھائی اور دوست، یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے،
ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، ہم تیاری کریں. رزلٹ سوالات آؤٹ ہیں، سارے سوالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا، سارے راستے سے آگاہ کر دیا. یہ موقع نہ آئے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ ملتا، اے کاش میں اپنا حساب نہ جانتا. نہیں میرے بھائی اور دوستو، اس راستے سے گزرنا ہی گزرنا ہے، کوئی راہ فرار ہے ہی نہیں، گزرنا پڑے گا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش جس وقت میری موت ہوئی تھی، اے کاش جس وقت میں دنیا چھوڑ رہا تھا، اے کاش جس وقت میں اپنے اہل و عیال سے رخصت ہو رہا تھا، وہی رخصت ہونا میرا آخری ہو جاتا. اس کے بعد نہ مجھے زندہ کیا جاتا، نہ میرا نام اعمال دیا جاتا، نہ مجھے جانکاری ہوتی، نہ میرا حساب لیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کی موت ہی فیصلہ کن ہو جاتی، موت ہی فیصلہ کن ہو جاتی، مر جاتے خلاص. اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، اس کے بعد کوئی حساب لینے والا نہ ہوتا. تو ان لوگوں کا کیا ہوتا جنہوں نے زندگی کو پریشانی کی حالت میں گزاری تھی، جنہوں نے زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری تھی، ان کا کیا ہوتا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ کہے گا اے کاش یہ موت فیصلہ کن ہو جاتی، اس کے بعد میرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا. اور وہ لوگ جو اپنے مال دولت پہ ناز کرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی نہیں ہے تو مجھے عطا کیوں کر رہا ہے. حسن زن میں نے پہلے جیسا بتلایا کہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھلے ہوں گے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جدھر بھی ہاتھ ڈالتا ہوں کامیابی دے رہا ہے. پیسے کا ریل پیل ہے، اس وقت سوچے گا ما اغنا عنی مالیہ، یہ مال و دولت کچھ بھی میرے کام نہیں آئی، کچھ بھی مجھے عذاب سے اس نے بے نیاز نہیں کیا، دور نہیں کیا. ما اغنا عنی مالیہ. اور وہ لوگ جو بڑے بڑے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو منصف سمجھتے ہیں، لیڈر سمجھتے ہیں، کہیں گے ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، چلی گئی میری بادشاہت، گیا میرا اقتدار، گئی میری سرداری، سب گئی، کوئی چیز باقی نہیں ہے. والامر یومئذ للہ، آج کے دن اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. جو تم نے 70 سال 100 سال جو کچھ کالا پیلا کرنا تھا، جو کچھ دائیں بائیں کرنا تھا، تم کر چکے. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی اس وقت ختم کر دے گا میرے بھائی اور دوستو. اور وہی بندہ کہے گا ہلک انی سلطانیہ، میری بادشاہت بھی ہلاک ہو گئی، میرا اقتدار ختم ہو گیا، ساری چیزیں. تو کیا اللہ تبارک و تعالی بادشاہت لے کر کے، مال و دولت لے کر کہے گا جاؤ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ان کی بادشاہت گئی، ان کی مال و دولت ساری چیزیں ختم ہوئی. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو ان بدبختوں کو، پکڑو 70 گز کی زنجیروں میں جکڑو ان کو، اور جکڑنے کے بعد ان کو جہنم میں ڈال دو. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو محفوظ رکھے. میرے بھائی اور دوستو، اعمال نامے کا دن کوئی آسان دن نہیں ہوگا، لیکن یہی بدبخت، یہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے بندہ، جیسے دنیا میں جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو دائیں بائیں چلنے کی کوشش کرتا ہے، دائیں بائیں راستہ اختیار کرتا ہے. جب اس کا نام اعمال اس کو مل جائے گا،
یہ نام اعمال کو پڑھ لے گا، سمجھ جائے گا کہ جہنم کی وادی میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ہے، تو یہ وہی بیجا حرکتیں وہاں پر بھی کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ کون سی بیجا حرکتیں؟ سوچے گا کہیں بھاگ کر کے جا کر پناہ تلاش لوں، کوئی راہ فرار اختیار کر لوں، کسی طرح سے جان میری بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، یقول الانسان یومئذ این المفر، ایسا بدبخت انسان جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، وہ سوچے گا کہ کہیں جا کر کے راہ فرار اختیار کر لوں، اپنی جان کو بچا لوں، کوئی پناہ گاہ تلاش لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، الی رب کا یومئذ المستقر، آج کے دن تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہمیں بتلایا ہے، نہیں بتلایا کہ میرے سامنے تمہیں آنا ہوگا، تم تیاری کر کے آنا، میرے سوالوں کا جواب لے کر کے آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، نہیں فرمایا؟ اور اس وقت جب اعمال نامے ہاتھ میں مل رہے ہیں تو کہہ رہا ہے این المفر، کس گلی سے نکلوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، خبردار، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے، ہو گیا تمہارا، آج تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کس لیے کھڑا ہونا ہے؟ صرف تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے؟ صرف یہ بتلانے کے لیے کہ چلو ٹھیک ہے تم نے غلطیاں کی ہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جو کچھ دنیا میں کر کے آئے ہو، جو کچھ دنیا میں رہ کر کے آج کے لیے بھیجا تھا، اگر اچھائیاں بھیجے تھے تو اچھائیاں تمہارے ساتھ ہوتی، جب تم نے برائیاں بھیجی ہیں، جب تم نے برائیوں کو آگے بھیجا ہے تو برائیوں کا نتیجہ ہے کہ تمہارا نام اعمال تمہارے بائیں ہاتھ میں، تمہارے الٹے ہاتھ میں، تمہارے پیچھے سے دیا گیا ہے۔ یہ بتلانے کے لیے، یہ آگاہ کرنے کے لیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں سے واقف تھا، کسی چیز کو بتلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سیدھے جنت میں ڈال سکتا تھا، جہنمیوں کو سیدھے جہنم میں ڈال سکتا تھا، لیکن اپنے عدل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ دیکھو، پڑھو، لو اپنا نام اعمال، لو پڑھو اپنا رجسٹر، تم نے اچھائیاں کی تھیں یا برائیاں کی تھیں، آج کے لیے جو تم نے تیاری کی تھی، کس چیز کی لیے تیاری کی تھی، لو پڑھ لو اپنی کتاب کو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بندہ جب راہ فرار اختیار کرنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالی بتلا دے گا کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا، سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ بتلانا چاہتا ہوں، کہیں ہم اور آپ اس خوش فہمی کا شکار نہ رہے کہ صرف نام اعمال ہی ہمارے لیے گواہ بنے گا کہ ہم نے نیکیاں کی ہیں یا برائیاں کی ہیں، اچھائیاں کی ہیں یا خامیاں کی ہیں، کیا کیا ہے۔ یہ اعمال نامہ، یہ رجسٹر تو موجود ہی ہوگا، ساتھ ہی ساتھ آئیے ہم اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب اس زمین کو پوری طرح سے جھنجھوڑ دی، یہ زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور یہ زمین اپنے اندر کے بوجھ کو نکال کر کے پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لها، یہ بدبخت لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں، جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، جو کافر تھے، جو بدعمال تھے، وقال الانسان ما لها، یہ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، ہے یہ ساری خبروں کو بیان کر رہی ہے، ساری چیزیں بیان کر رہی ہے زمین، یہ کیا ہو گیا ہے اس زمین کو۔ یہ زمین بھی ہمارے اور آپ کے خلاف گواہی، یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ زمین کس خبر کو بیان کرے گی؟ کیا ہے زمین کی خبر؟
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول اس کو زیادہ جانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین اس وقت ہر بندہ ہر بندی کے خلاف یہ گواہی دے گی کہ اے اللہ، اس بندہ نے، اس بندی نے، اس مرد نے، اس عورت نے فلاں وقت پر یہ عمل کیا تھا، یہ سیاہی کیا تھا، یہ سفیدی کیا تھا، رات کی تنہائی میں کیا تھا، دن کے اجالے میں کیا تھا، لوگوں کے ساتھ کیا تھا، تنہا کیا تھا، اچھائی کیا تھا یا برائی کیا، ساری خبروں کو یہ زمین پیش کر دے گی. کہاں ہم بچ کر کے جائیں گے؟ کس کس سے بچیں گے؟ اور یہی نہیں، بات یہی ختم نہیں ہوتی. قیامت کا دن ہوگا، اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا، بندہ آنا کانی کرے گا، ایسا نہیں ویسا نہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ زبان اس پر تالا لگا دے گا، اور اس پر تالا لگانے کے بعد ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے. جو کچھ ہم نے ان ہاتھوں سے غلط کیا ہے، ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گی، ہمارے کان ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ یہ چمڑا جس کو ہم بار بار صابن سے دھلتے ہیں، اچھے کپڑے اس پر اوپر سے رکھتے ہیں، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس میں گندگی نہ لگے، یہ چمڑے ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ، فلاں وقت اس نے مجھ کو فلاں چیز سے ٹچ کیا تھا. یہ چمڑے ہمارے خلاف گواہی دیں گے. بندہ کہے گا کہ یہ تم سب میرے ہی خلاف گواہی دیتے ہو. یہ آزا کہیں گے کہ وہ ذات جس نے ہر چیز کو بولنے کی گویائی دی ہے، اسی نے ہمیں بھی بولنے کی گویائی عطا کی. میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ کہ اعمال نامہ کا دن بہت کٹھن دن ہوگا، بہت مشکل دن ہوگا. اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے اعمال نامہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں لینے کے لیے آج ہی سے تیاری کرنا شروع کر دیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے، کلا لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے. جو پیدا ہوا ہے اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اور اس کو نام اعمال اس کا دیا جائے گا. اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، ہم وہ عمل نہ کریں کہ جن کا نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، بلکہ ہم وہ عمل کریں جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان میں سے نہ بنا جن کا نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. الہ العالمین ہمیں اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھ. الہ العالمین ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو ماضی میں غلطیاں کر چکے ہیں، ان کی غلطیوں کو تو بخش دے، تو غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے. اور وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے.